بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں دیکھی جس میں اس کے اپنے وزیروں پر بھی انہی پابندیوں کا اطلاق ہوا ہو جو پابندیاں عام عوام اور سرکاری ملازمین کے لیے تھیں۔ جی ہاں، یہاں ہماری مراد کرپشن ہے۔ کرپشن ایسی دیمک جو جس ادارے میں بھی ہو اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سابقہ حکومتوں میں صرف کرپشن ہوتی ہی نہیں تھی بلکہ خود حکمران اپنی نگرانی میں یہ مکروہ کام کرواتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی اس مکروہ گناہ کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ملک سے فرار ہو گیا ہے اور آنے سے انکاری ہے۔ ان لوگوں نے حرام سے اپنے پیٹوں کو بھرا اور ابھی تو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پشاور مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ ایڈ میکس نامی ایک اشتہاری یعنی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک سے اجمل وزیر رشوت طلب کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڈیو کال ہوئی، ذرا سنیے گا اجمل وزیر اور ایڈ میکس کے مالک کے درمیان ہونے والی اس آڈیو کال کو۔ ابھی تک جو پلان ہوا ہے اس حساب سے سر اب اگلی جو اماؤنٹ ہے وہ 3.5 کروڑ روپے کا، ہاں ٹھیک ہے جی، جس میں 4 دن کا جو ٹی وی پلان کیا میں اسے ابھی نہیں چھیڑ رہا سر، لیکن آپ مجھے بتائیں گے ہاں یار اب کیا کرنا ہے۔ تو اس پلان کے اندر میں اپنے آپ سے کروں گا تو میرا ٹرسٹ شیک ہوگا، یعنی کہ سیکٹری صاحب اور وہ آپ کو پتا ہے میرا من سب بھی ہے، اور میں کچھ کر دوں گا تو وہ کہے گا یار آپ نے کس طرح چلا دیا۔ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ۔ دیکھو یہ دعا کرو کہ سیکٹری صاحب کو کورونا وائرس اس نے ٹیسٹ دیا ہے، اگر وہ ہو گیا تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سیکٹری صاحب 2 چیزوں کا اپروول دیا گیا تھا، ریٹرن دے دی، ریٹرن نہیں، ہم نے کہا یار کہ آپ دو نا آپ کے سامنے نہیں گو ہے کس ریڈیو کی، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کی اور آؤٹ آف ہوم کی۔ یو کین آسک یہ ٹوٹل کتنے ہیں اس کا؟ یہ ہے سر 2,15,70,000 جی اس نے آپ کو دی ہے؟ ہاں انہوں نے کہا یار یہ ہو گیا۔ یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 2 کروڑ پہ 12% کتنا بنتا؟ 25,88,000 اور وہ اس پہ کتنا بنتا ٹوٹل پہ 42 لاکھ اگر یہ ایز اٹ از۔ اس کے بعد تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ کا بجٹ بچ جائے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، میں بولتا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا، نہیں کٹی تو میں آپ کو دے دوں گا، نہیں دو نہیں پھر 10% ہوگا، اگر نہیں کٹی نا تو 10% ہوگا، یہ نہیں آپ کو کمٹمنٹ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر؟ نہیں یہ اس کو آئی ایم ٹیلنگ یو ویری رائٹ، بیکاز وہ اگر نہیں کٹے گی تو میں زیادہ دوں گا اس کو لے کے۔ نہیں تو جی ایس ٹی کا کس کا یہ اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی؟ سر ایک چیز جو ہے تو میں نے تو نہیں اپنے گورنمنٹ نے آپ کو دیا 10 کروڑ، آپ کو 10 کروڑ کے اندر جو ہے اس میں سے کنزیوم کرنا لا کے اس کے 16%، سندھ کی 13%، پنجاب کی 15%، کی 17%، یہاں کی 16%، ہر ایک پروڈکٹ میں۔ یار دیکھو وہ تو ہم جو ہے نا ایک چیز کو دیکھیں گے کہ وہ جو 15% ہے وہ آپ سے اس اماؤنٹ پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو ٹوٹل ہے، یا اس پہ کاٹی جا رہی ہے کہ جو وہ تو پھر آپ کو وہ پیسے آ ہی نہیں رہے۔ ہاں وہ آ ہی نہیں رہے، تو پھر اگر جو وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے اس کو ہاں بالکل۔ اب یار دیکھو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس بندے کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ یہ سارے معاملات آپ نے خراب کر، اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جو پیچھے جو ہو چکا ہے اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو آگے ہے اس میں مسئلہ کرے گا، وہ تو اسی طور پر جو ہے نا وہ تو فیصلہ اسے کیا بتانا پڑے گا سب کو، ہٹانا پڑے گا۔ اچھا ہاں تو سر دیٹس یور کال سر، دیٹس یور کال۔ میں نے اس کو وہ پرسوں بلایا تھا، تو بلایا میں نے، انہوں نے اس دن مجھے لکھلی کہا، انہوں نے کہا یار کہ یہ بہرام من کو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا سر میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار وائی ہی از کریٹنگ ٹربل۔ اب کل اس نے پھر جو ہے نا میرا من ہے وہ جان بوجھ کر اس کو وہ کیا، نجی نے وہ ٹی وی کو ٹیلی فون کیا، ٹی وی والے کا مجھے فون آیا، اس نے مجھے کہا سر آپ سے اپروول لینی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی اپروول؟
کرا وہ نجی نے ٹیلی فون کیا ہے کہ وہ مجھے تو پتہ تھا کہ نجی کو اس نے کہا ہوگا. نجی کون ہے؟ پرائیویٹ آدمی ہے کہ جی کل وزیر صحت کا پریس بریفنگ لیا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے اپروول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے پریس کانفرنس اس نے کرنی ہے تو پوری میڈیا کو بلایا, ٹی وی بھی جائے, سب کا سوالوں کا جواب دے. بلکہ سر اگر میں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے کرنا چاہے تو میں نے کہا اس کا وہ ہے. مجھے پتہ چلا کہ یہ پیچھے جو ہے نا یہ, اور اس پہ جو ہے نا میں بالکل ابھی اس چیز پہ پہنچا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کی جانچ جا رہی ہے اس جگہ سے ہٹا. سر کل آپ جو ہے وہ کریں, کیونکہ اس کے آپ کے پاس پورا پازیٹیو ہے, آپ کو ملا ہوا کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے, 5-6 دن لگائے کریں, ہم نے بلیو کرنی ہے آگے. میں نے آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, کل میں آ جاؤں گا, آپ مجھے کہیں کہ آ جاؤ پورا پلان کر کے انہیں کریں. کل میں لے کے آتا ہوں, کل چیزیں لے کے آ رہا ہوں. تم اپنی میں تیاری میری تیاری کل میں صبح مکمل کر لوں گا. میری بات سنو, تم اپنی تیاری کر کے کل آ جاؤ. ٹھیک ہو گیا, اپنی تیاری فل فلیش کر کے آ جاؤ اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد جو ہے نا میں پھر آپ کو وہ کرتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کروں. ٹھیک ہے. لیکن ایک کام ہے, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سیکٹری صاحب کو یہ بتانا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اس میں سے میں نے تو صرف اسی کا آپ کو کہا کہ یار اس میں یہ کرو, اس میں یہ کرو. میں نے آپ کو زیادہ کروا دیا, کم تھے نا, اور میں نے جنرل کہا. آپ سیکٹری صاحب سے یہ لفظ کہیں گے نا سر, آپ صرف یہ سر کہیں گے نا سر کہ جو منسٹر ہیلتھ کی میڈیا کے ساتھ تکرار ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, اس جو کیا نام ہے جرنلسٹ مرا ہے جو کرونا سے, تو اس ٹائم پر ہمیں میڈیا کے اندر تھوڑا سا بوسٹ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس فنڈ پڑا ہوا ہے, یہ بات کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو یہ کہوں, تو میرے کنٹرول میں ہے. میڈیا کا مسئلہ مجھے نہیں ہے. وہ جو ہے نا بیرامن جیسے بندے کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ بات کر لیتے, بیرامن پھر ان کو کبھی ادھر چڑھا دیتے ہیں, کبھی ادھر چڑھا دیتے. ویسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ سیکٹری صاحب کو بھی سمجھنی ہے, اس نے بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیا. تو بھائی کم از کم یار تھوڑا سا تو احتیاط کرو نا, تو ہم بعد میں مل لیتے ہیں. میں نے اس وقت بھی آپ کو اشارہ کیا کہ ہم بعد میں مل لیتے ہیں, اوپنلی اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. سنا آپ نے کس طریقے سے اجمل وزیر اور ایڈ میکس کے مالک ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ریکارڈڈ آڈیو وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا دی گئی. ہوا کچھ یوں کہ اجمل وزیر اور ایڈ میکس کے مالک کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی 12% رشوت اجمل وزیر کو دے گی, لیکن اس 12% میں سے کمپنی GST یعنی جنرل سیل ٹیکس کی مد میں جو رقم بنے گی وہ کاٹ لی جائے گی, اور جو باقی رقم بچے گی وہ اجمل وزیر کو ادا کر دی جائے گی. ایڈ میکس کے مالک نے وجہ یہ بتائی کہ چونکہ جو رقم اشتہارات کی مد میں گورنمنٹ اس کی کمپنی کو ادا کرتی ہے اس میں سے بھی GST کی کٹوتی ہوتی ہے, اس لیے آپ کو بھی 12% میں سے GST کی کٹوتی کر کے باقی رقم بطور رشوت دی جائے گی. لیکن آڈیو میں اجمل وزیر ایڈ میکس کے مالک کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے دی جانے والی 12% رقم میں سے GST کی کٹوتی نہ کی جائے. لیکن ایک شرط ایڈ میکس کے مالک کی جانب سے بھی رکھی جا رہی تھی کہ ایڈ میکس کا ڈائریکٹر جو کہ رکن اسمبلی کے ایک ممبر کا بیٹا ہے, اس کو اب ان تمام معاملات پر شک ہو رہا ہے, اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اسے بھی عہدے سے ہٹانا بہت ضروری ہو گیا ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تمام معاملے کا وزیر اعظم عمران خان کو بھی بتا دیا گیا, اور بتانے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان تھے. انہوں نے یہ تمام اطلاعات وزیر اعظم تک پہنچائیں, اور جیسے ہی وزیر اعظم کو اس بات کا پتہ چلا انہوں نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اجمل وزیر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا جائے اور اس تمام معاملے کی تفتیش کی جائے, اور یہ پتہ چلایا جائے کہ ان تمام معاملات میں اور کون کون ملوث ہیں. ذمہ داران کا تعین کر کے ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے. اس معاملے میں صرف اجمل وزیر اور ایڈ میکس کا مالک ہی ملوث نہیں تھے, یہ تو اس سارے کام کے ہیڈ تھے. انکوائری ان تمام افراد کے خلاف ہوگی جو محکمہ اطلاعات میں اجمل وزیر کے ساتھ تھے اور ایڈ میکس کمپنی میں اس مالک کے ساتھ اس گھنونے کام میں ملوث تھے. وزیر اعظم نے بہت صاف الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو نہ تو معاف کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی رعایت دی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا, اور فردوس صاحبہ پر بھی یہ الزام لگا تھا کہ حکومتی اشتہارات کی مد میں جو رقم اشتہاری کمپنیوں کو دی جاتی تھی, فردوس صاحبہ نے اس رقم میں سے کچھ % بطور رشوت لینے کی کوشش کی تھی.
اور جب اس ٹائم عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو بنا وقت ضائع کیے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور آج اجمل وزیر صاحب کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ دونوں ٹائم بنا وقت ضائع کیے اور مہلت دیے بغیر دونوں کو فارغ کر دیا گیا۔ ایسی مثالیں کبھی ہم نے سابقہ حکومتوں میں نہیں دیکھی، بلکہ اس وقت تو یہ حال تھا کہ ہر مشیر، ہر وزیر ہر معاملے میں با اختیار تھا، جو جتنا مرضی کمائے، جہاں سے مرضی کمائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پوچھنے والے بھی کیوں پوچھیں، یہاں تو معاملہ ہی مال مفت دل برہم والا تھا۔ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر کوئی کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے رہا تھا۔ اسی لیے تو ان کرپشن زدہ گندگیوں کے اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن نکل رہی ہیں جو ان کو خود تک یاد نہیں کہ یہ کس نے کروائے تھے، کب کروائے تھے۔ لیکن اس بار معاملہ کچھ برعکس ہے۔ اس بار جس نے یہ سوچا تھا کہ وزیر مشیر تو بن ہی گیا ہوں، مجھے کون پوچھے گا، تو اس کی یہی سوچ اس کو ڈبو رہی ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہاں ایک اور بہت اہم بات بھی ہے، وہ یہ کہ کرپٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ ایک پھل فروش، سبزی فروش سے لے کر اسمبلی کے وزیروں تک، اور ہر کرپٹ شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرپشن کر رہا ہے۔ جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے، کرپشن کا معیار بھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے ایسے اچھے اقدامات پر ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ وزیر اعظم کی حوصلہ افزائی کریں اور اس وطن کو کرپشن کے اس ناسور سے پاک کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سب پول ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔